والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ کاف میں 15ویں پارے کے آخری رکوع میں یہ سورہ مبارک ہے، اور ذکر چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ بعض ارواح اہل اللہ کی جو بہت ہی اعلیٰ مقام کی حامل ہوتی ہیں، دنیاوی نظام بھی کسی نہ کسی طور ان کے وجود سے وابستہ ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ خود انہیں اس بات کی خبر بھی ہو۔ جیسے دنیا کا بہت سا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے طلوع و غروب، اس کی گرمی اور اس کی کمی بیشی کے ساتھ وابستہ ہے، چاند اور دوسرے سیاروں سے وابستہ اور ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا وجود بھی، اہل اللہ کا وجود بھی مؤثر ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں اور بعد وفات ان کی ارواح ملائکہ کی طرح کام کرتی ہیں۔ اللہ کریم انہیں ملائکہ کی طرح بعض امور پہ لگا دیتے ہیں جو وہ سر انجام دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت خضر ہیں، جن کے بارے کوئی یقیناً یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ولی تھے یا نبی تھے، لیکن زیادہ محققانہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے، اور ان کی جو اللہ کا کرم ان پر تھا اور ان کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی جو یہاں بیان ہوئی۔ فوجد عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے انہوں نے ایک بندے کو پایا۔ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد اور شے ہے اور عبدہو اور شے ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ تو یہاں خود رب کریم انہیں اپنا بندہ اپنے بندوں میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے خالق سب کا ایک ہے، خالق کا کوئی ایک، خالق سب کا ایک ہے، خالق کا کوئی ایک، لاکھوں میں تو کوئی نہیں، اربوں میں جا دیکھ۔ کئی ارب بندوں میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یوں تو اللہ سب کا خالق ہے۔ تو جو اس کے بندے ہیں اور پھر جنہیں وہ خود فرماتا ہے میرے بندے، فرمایا ان میں سے ایک بندے سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی
اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس پر بے شمار رحمت کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا تھا۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس میں توارث ہے، جو کسی سے حاصل کیا جاتا ہے، تجربات سے حاصل ہوتا ہے، کسی کے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے، کسی کے پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی خود ایک، زمانہ خود ایک بہت بڑا استاد ہے، بہت سی چیزیں خود زمانہ اور وقت سکھا دیتا ہے، بہت سی باتیں دنیا کے حادثات و واقعات سکھا دیتی ہیں، اور بہت سی باتیں ان لوگوں سے سیکھنا پڑتی ہیں جو جانتے ہوتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو اگر تم کچھ نہیں جانتے تو، وہ جانتے ہوتے ہیں۔ عالم جو ہیں علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی مختلف ذرائع ہیں، زبان سے بول کر علم منتقل کیا جاتا ہے، کتاب لکھ کر پڑھنے والے کے لیے علم منتقل کیا جاتا ہے، پاس بیٹھے رہنے سے، کسی عالم کے پاس بیٹھے رہیں آپ، اٹھتے بیٹھتے رہیں تو آدمی بے شمار باتیں سیکھ جاتا ہے، اس بزم میں جو باتیں ہوتی ہیں سنتے سناتے وہ سیکھ جاتا ہے۔ علم کا ایک ذریعہ جو صرف قرآن کریم نے جس کا ذکر فرمایا، اور جس کا ذکر دنیا میں کسی مذہب میں، کسی تاریخ میں، کسی کتاب میں نہیں ملتا، وہ یہ ہے، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم دے دیا۔ اسے علم لدنی کہتے ہیں، ایسا علم جس میں کوئی کتاب درمیان میں نہیں ہے، جس میں کوئی استاد ضروری نہیں ہے، جس میں کسی سے سیکھنا ضروری نہیں ہے، جس میں کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے بندے کے دل پہ القاء ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاصہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ تمام علوم من جانب اللہ ان کے قلوب میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے کہ یوں تو ہر چیز کو علم دیتا ہے۔ آپ سمندری جانور کے بچے کو دیکھیں تو پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں، تیرنا سیکھتا تو کسی سے نہیں، وہ قدرت اسے عطا کر دیتی ہے تیرنے کا علم۔ اب جنگلی جانوروں کے بچے دیکھیں، جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں کا دودھ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہیں کون بتاتا ہے؟ میں ایک دن وائلڈ لائف کی دیکھ رہا تھا سیریز ایک، تو اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ شتر مرغ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، ابھی اس کی عمر 2 منٹ ہے، 2 منٹ ہوئے ہیں اسے انڈے سے نکلے ہوئے، تو دور سے ایک درندہ گزرتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، اور اس پہ پھر وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ فطرت کیا کیا سکھاتی ہے، قدرت کیا کیا سکھاتی ہے کہ اس کی عمر 2 منٹ ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جانور خطرناک ہے اور یہ خود کو چھپا رہا ہے۔ تو بے شمار مخلوق کو ان کی ضروریات کا علم اللہ کریم وہابی طور پر عطا فرماتے ہیں۔
ایک مکھی ایک مچھر تک ایسے علوم سے واقف ہیں جن سے عام انسان نہیں۔ اب شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ اس نے کون سے پھول سے رس کس طرح سے لینا ہے، اسے ایک شہد کس طرح بنانا ہے؟ خالی اس کا چھتا بنا ہوا آپ دیکھ لیں تو لاکھوں خانے جو ہیں ان کا سائز ایک ہوتا ہے، ان کے سارے ضلع ایک جیسے ہوتے ہیں، 8 خانے ہیں وہ ان کے، اور لاکھوں جو خانے ہیں ان سب کے ضلع گولائی اور ان کی گہرائی ویسی ہے جیسے کسی نے پیمانے سے ناپ کر سینٹی میٹر رکھ کر بنائی۔ کون سکھاتا ہے اسے؟ ایک مچھر انسان کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے، انسان جو سانس لے رہا ہوتا ہے اس میں وہ دور سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں انسان ہے، جو اس کی سمیل، جو اس کی خوشبو یا اس کی ایک طرح کی بو جا رہی ہوتی ہے اس میں، بدن پر آ کر یوں ہی نہیں آدمی کو ڈستا، بلکہ اسے باریک سے باریک رگیں اور وینز جو ہیں اسے نظر آ جاتی ہیں کہ یہاں رگ ہے، وہیں وہ ڈنگ مارتے جہاں سے خون لیتا ہے، ہاتھ پر مارے، پاؤں پر مارے، کان پر کاٹ لے، لیکن مچھر ڈنگ اس وین میں چھوٹی سی رگ میں لگاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے۔ یہ تو بڑا ایک میڈیکل کی بات ہے، اور میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہسپتال میں کام کرنے والوں کو کہ خون نکالنا پڑے تو وہ 6 دفعہ بازو کو سوئیاں چبھوتے ہیں اور انہیں رگ نہیں ملتی۔ اس مچھر کو کس نے سکھا دیا؟ اس خالق نے، جس نے خون کو اس کی غذا اور ضرورت بنایا، اس نے اسے یہ پتہ دے دیا کہ یہاں رگ ہے۔ اب انسان کو کاٹنے والے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں میں ایسے جانور ہیں کہ جہاں سے وہ خون لینا چاہتے ہیں پہلے ان کے منہ سے ایک لعاب سا نکلتا ہے، وہ آدمی کے بدن پہ لگا دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر دوائی لگا کر جگہ کو بے حس کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس یہ علم بہت بعد میں آیا۔ آپ کو ابھی بھی وہ تصاویر ملتی ہیں جس میں آپریشن کرنے کے لیے وہ ڈنڈا مار کر بے ہوش کرتے تھے، پھر بے ہوش کرنے کے لیے دوائی بنی، اور آج انسان اس جگہ پہنچا ہے کہ وہ بے ہوش کیے بغیر ایک مخصوص حصے کو جس میں آپریشن کرنا چاہتا ہے اسے بے حس کر دے، وہاں دوائی لگا کر، یہ ٹیکہ لگا کر، اور پھر آپریشن کر لے۔ لیکن اس چونٹی جتنی وہ چیز ہے، اس کے پاس وہ دوائی پہلے سے ہے، پیدائش سے ہے، وہ جس رگ سے جہاں سے کاٹنا چاہتی ہے وہ پہلے وہ لگا دیتی ہے اور اپنا خون وہاں سے خون پی لیتی ہے، بندے کو پتہ تک نہیں چلتا، سو رہا تھا، اٹھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا۔ تو یہ سارے علوم ہیں جو ان کی اپنی زندگی کے لیے ضروری تھے اور اللہ نے انہیں عطا کر دیے۔ تو پھر جن مقدس ہستیوں کو، جیسے فرشتوں کو جن کاموں پہ لگا دیا، اب ضروری نہیں کہ سارے فرشتے ساری باتیں جانتے ہوں، جس طرح سارے جانور ساری باتیں نہیں جانتے، اپنی ضرورت کی بات جانتے ہیں، اسی طرح انسان اور ملائکہ بھی اپنی ضرورت کا علم رکھتے ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہے، زندگی کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ پھر انسان پڑھ کر، سیکھ کر، سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور مختلف شعبوں کا ماہر بن جاتا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، یا کوئی نجومی بن جاتا ہے، یا کوئی فقیہ بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، محدث بن، یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، کسی جاننے والے سے، سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر وہ یہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔
انسانوں میں پھر کچھ انسان ایسے ہیں جو اس کی مرضیات میں اس طرح فنا ہو جاتے ہیں کہ جنہیں پھر وہ کہتا ہے یہ بندے خود نہیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتے ہیں، جو مجھے پسند ہے وہ کرتے ہیں۔ ابدم من عبادنا، ایک بندہ جو میرے بندوں میں سے تھا اور جس پر میری خاص رحمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ علمناہ من لدنا علما، میں نے اسے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا۔ اسے نہ کتاب کی ضرورت رہی، نہ اسے استاد کی ضرورت رہی، نہ اسے تجربے کی ضرورت رہی، بلکہ اس کے دل کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے علوم سے بھر دیا۔ اور یہ وہ علم ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے جو کائنات کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اور دوسروں کے لیے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم، کہ جنہیں کتاب کی ضرورت نہ ہو، جنہیں استاد کی ضرورت نہ ہو، کسی سے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب آپ سوال کریں اور جو بات آپ پوچھیں وہ ان کے علم میں ہو، وہ علم ان کے پاس کہاں سے کیسے کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ علمناہ من لدنا علما۔ اب موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول ہیں اللہ کے، اور حضرت خضر ایک ولی اللہ ہے۔ ظاہر ہے رسول کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم رسالت کا تھا، جو ان کی نبوت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس تھا۔ خضر علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا وہ جن امور میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی، ان کی ذمہ داری لگا دی گئی، جو فرائض ان کے ذمہ لگائے گئے، ان کی معلومات انہیں عطا کر دی گئی۔ اب ان سے موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اللہ نے تیرے علم کی بہت تعریف فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن میں تیرے ساتھ رہوں اور وہ باتیں میں بھی سیکھوں، میں بھی دیکھوں۔ تو وہ فرمانے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ وہ باتیں برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پہ آپ کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی؟ آپ رسول ہیں اللہ کے، اور علم رسول ہیں، اور آپ کے علم رسالت بہت وسیع ہے، لیکن اپنے موضوع سے متعلق ہے۔ جو کام میرے ذمے ہے اس کی معلومات میرے پاس ہیں، ان کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں گے اس علم شرعی کی نظر سے جو آپ کے پاس رسالت و نبوت کا علم ہے۔ میں جو کام کروں گا وہ میں اس حکم کے مطابق کروں گا جو اللہ میرے قلب پہ القا کر دے گا۔ اب اس میں اور آپ کے علم میں تو ملاپ نہیں ہوگا، پھر آپ میرے ساتھ کیسے صبر کر سکیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں صبر کر لوں گا، آپ کی بات نہیں ٹوکوں گا، آپ مجھے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے شرط عائد کر دی کہ ساتھ تو میں رکھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھ پر سوال نہیں کریں گے، جو میں کرتا ہوں آپ دیکھتے جائیں، ہاں میں خود چاہوں تو آپ کو بتا دوں۔ اب اکٹھے چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام کے پاس تو قدرت کی طاقت تھی اور انہیں موسیٰ علیہ السلام ہی دیکھ رہے تھے، ورنہ وہ تو روح تھے، دوسروں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک جگہ اس طرح
انگلی سے لکیر ڈالی اور وہاں سے کشتی میں کریک آ گیا، تڑک گئی، لکڑ پھٹ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، بیچ دریا کے کشتی توڑ رہے ہو، اور انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا، ہماری عزت بھی کی، اور بھی بہت سے لوگ سوار ہیں، تم نے اسے چیر دیا، تو یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ میری باتیں برداشت نہیں کریں گے، تو پہلی شرط تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے سوال کیوں کیا؟ فرمانے لگا اچھا یار میں نہیں پوچھتا، چلو چلتے ہیں۔ دریا سے پار اترے، ایک آبادی سے گزرے، کوئی بچہ کھیل رہا تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے، انہوں نے کہا ایک معصوم بچے کو قتل کرنے میں کیا حکمت ہے بھائی، اسے کیوں؟ بظاہر دنیا والوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ کھیلتا کھیلتا بچہ فوت ہو گیا، لیکن اس کی موت کا سبب اللہ نے انہیں بنا دیا۔ انہوں نے پھر یاد کرایا کہ آپ کا وعدہ تھا سوال نہیں کریں گے، آپ پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی، بھئی اب اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا، میں اب سوال نہیں کرتا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے۔ ایک آبادی میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ رہی تھی، کوشش کی، کسی نے کھانا نہ دیا، تو ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ دیوار سلامت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے اگر دیوار ہی بنانی تھی تو اس کی مزدوری لے لیتے، بھوک سے تو ہم نہ مرتے، کھانا خرید لیتے، یہاں تو کسی نے کھانے کو نہیں دیا، تو آپ نے اگر دیوار درست کرنی تھی تو لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، اس پر مزدوری تو لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ اب میں اور آپ الگ ہوتے ہیں، آپ کے 3 سوال آپ نے کر دیے اور ہر بار کا نہیں پوچھوں گا، اور آخری بار آپ نے خود کہا کہ اگر اب میں نے سوال کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ لیکن اب ان تینوں بات تھی اپنے فوجیوں کے لیے، اور یہ لوگ غریب تھے اور ان کا اسی پہ روزگار تھا، تو اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی، میں نے کشتی میں چھوٹا سا عیب ڈال دیا، اب ان سے بادشاہ نہیں چھینے گا، ان کا روزگار چلتا رہے گا، چونکہ وہ عیب دار کشتیاں نہیں لے رہا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بہت اچھے ایماندار انسان ہیں، اس کی والدہ بھی، اس کا والد بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ بچہ جو تھا اس کے مزاج میں تھا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ تو بڑا باغی بدماش اور کافر ہوگا۔ ان کی نیکی اللہ نے قبول کر کے وہ بچہ واپس لے لیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اب اس کے بدلے انہیں اللہ ایک نیک بچہ دے گا جو بہت پارسا بھی ہوگا اور بہت غریب پرور بھی ہوگا۔ تم نے تو صرف بچے کو مرتے دیکھا، باقی باتوں سے تو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اما الجدار، جو میں نے دیوار درست کر دی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس گاؤں میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، ان کی دیوار بنانے والا یا گھر کو سنبھالنے والا ان کا باپ دنیا سے گزر چکا ہے، لیکن اس نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے کوئی پونجی رکھ دی تھی۔ کان تحتہ کنز لہما، ایک خزانہ تھا جو ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا، اب اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ رشتہ دار لے کر کھا جاتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو تیرے رب نے یہ بات پسند کی کہ جب وہ خود بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں، لوگ ان سے چھین نہ لیں،
مجھے حکم دیا، میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ رحمتم من ربک، یہ جو کچھ بھی ہوا جو تمہیں بظاہر بڑا تکلیف دہ نظر آیا، یہ سارا تیرے اللہ کی رحمت بانٹنے کا انداز ہے۔ یہ اس کے مختلف انداز ہیں، جس طرح وہ بندوں پہ رحم فرماتا ہے، خود بندے کو سمجھ نہیں آتی، وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، شکایت کر رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا فلاں ہو گیا، لیکن اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس میں بھی اس پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کا کام بہتر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر نیکی کا اثر کہاں تک جاتا ہے کہ فرمایا کانا ابوہما صالحا، یہ تو بھی معصوم بچے ہیں، کیا ہوں گے، لیکن ان کا باپ نیک تھا، اس نے ان کے لیے جو محفوظ کیا اس کی حفاظت اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ جب بڑے ہوں گے تو انہیں وہ دولت مل جائے گی۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی پسند سے کچھ نہیں کیا موسیٰ، مجھے جو اللہ بتاتا گیا میں وہ کرتا گیا۔ جن باتوں پہ آپ بھی صبر نہ کر سکے ان کا جواب اور ان کا حل اور ان کا جواز یہ ہے۔ تو یہ ہے علم لدنی، یعنی جو علم بغیر کسی سے پڑھے، بغیر کسی سے سیکھے، بغیر مطالعے کی، من جانب اللہ بندے مومن کے دل میں اترتا ہے، القاء ہوتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی عطا ہے، جسے چاہے عطا کر دے، لیکن بنیادی شرط یہی ہوتی ہے جو قرآن نے پہلے بتائی، عبدم من عبادنا، بندہ اس کا ہو جائے۔ جو بندہ اپنی پسند چھوڑ دے، جو بندہ اپنی مرضی چھوڑ دے، جو اس بندے کا اپنا ارادہ ختم ہو جائے اور اس کی زندگی میں ایک بات رہ جائے کہ کیا کرنا ہے، اس کے بارے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، جیسا حضور فرمائے ویسا کرنا ہے، جس چیز کے کھانے کی اجازت دے وہ کھانی ہے، جس کی اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں کھانی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور ان بندوں کے درمیان۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم زندگی بھر اس ایک بات میں الجھے رہتے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر کام کے بارے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس پہ کیا فرمائے گا۔ انہیں علم لدنی عطا ہوتا ہے، جو کتابوں کا مطالعہ کا، استادوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے بندے مومن کے قلب میں القاء ہو جاتا ہے، اور پھر ان سے ایسی باتوں کا جواب آپ سنتے ہیں جو دنیا کے دوسرے بڑے بڑے دانشور نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کریم توفیق دے۔ بندے کے پاس گنتی کے دن ہیں، اگر کوئی بڑی لمبی عمر بھی جیے، 100 سال بھی جی لے، تو پہلے 15-20 سال بچپن کی نظر ہو جاتے ہیں، اور 70-75 کے بعد سے 20-25 سال بڑھاپے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ 30-35 سال اس 100 سالہ آدمی کے پاس بھی ہوتے ہیں جو وہ کام کرتا ہے مرضی سے۔ ان 30-35 سالوں میں بھی آپ راتوں کو نکالیں تو 30 کے 15 رہ گئے۔ 15 میں سے بھی اوقات خورد و نوش اور کھانے پینے کے نکالیں تو کام کرنے کا اس کے پاس وقت کتنا رہ گیا۔ اس وقت میں بھی وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر تف ہے اس بندے پہ۔ جو 100 سال جیتا ہے اس کے پاس اوقات کار تو 10 سال بھی نہیں بنتے۔
تو 100 سال اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور 10 سال اطاعت نہیں کرتا، تو پھر کیا زندگی ہے اس کی؟ سو میرے بھائی، اس محدود وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دو۔ وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ خاندان نہیں دیکھتا، وہ دولت اور مال نہیں دیکھتا، بندے کا دل دیکھتا ہے کہ وہ کتنا اس کا اطاعت گزار بنا ہے، کتنا اس کی اطاعت پہ آمادہ ہے، کتنا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ آمادہ ہے، اس پہ انعامات نازل فرماتا رہتا۔ علم لدنی تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کشتی والوں کو اگر علم لدنی نہیں دیا تو اس کی رحمت ان کا سہارا تو بنی۔ بظاہر بچہ قتل ہو گیا، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں بدل کر اچھا دوں۔ شاید جب وہ بچہ ہوا ہوگا تب وہ اتنے نیک نہیں ہوں گے۔ ان کی کسی غلطی کا نتیجہ وہ بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر انہیں خراب کرتا، خوار کرتا، رسوا کرتا۔ جب وہ طائب ہو گئے ہوں گے تو اللہ نے کہا فرمایا کہ نہیں بھی یہ آپ بدل دو، انہیں نیک اور پارسا اور اچھا دو، اس کے کل پرزی ٹھیک نہیں ہے، اس میں مشینری صحیح نہیں ہے، انہیں صحیح والا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور ہم اس سے کتنے ناواقف ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ جو ہم یہی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ بس جی میرا تو یہ بھی نقصان ہو گیا، یہ نہیں سوچتے کہ اگر واقعی میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو میں نے کچھ برا کیا ہوگا۔ اور اگر اسے ہم برا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے کردار کو صحیح کریں اور توبہ کریں اور اللہ سے اسی وقت عرض کریں کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا کر دے۔ تو جو اطاعت کا رستہ اپنا لیتا ہے وہ کبھی رحمت الہی سے محروم نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔